بطول تو انداز یقین کر کے بیٹھی ہوئی ہے زریون کے اوپر، لیکن جیسے زریون اسے دھوکہ دے گا تو اس کے بعد جو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا اور یہ مکمل طور پر برباد ہو جائے گی اور یہ اس سے پھر پچھتاوا ہوگا۔ اور دوسری طرف جو کبیر ہے یہ معافی مانگنے کی کوشش کرے۔ آنے والی ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جو کبیر کی دوسری بیگم ہے تو اس نے تماشا کھڑا کیا ہوا ہے، یہ کبیر کے ساتھ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتی، ہر وقت ناراض رہتی ہے۔ کبیر جب روم میں آتا ہے تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ جو بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ کبیر کے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کبیر کو کہتی کبیر بس بہت ہو گیا، آپ نے تو کہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے تارا اور رہا کو چھوڑ چکا ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ تک نہیں، تو پھر یہ کیا ہے، آپ نے کیوں لا کر کھڑا کر دیا ان کو؟ تو آگے سے سمجھانے کی کوشش کرتے کبیر، اس سے کہتے کہ دیکھو میری بات سنو، میری مجبوری تھی، میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، آپ پلیز اس بات کو دل سے نکال دیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، اور کسی قسم کی کوئی تارا کو پریشانی اور راہ کو نہیں ہونی چاہیے۔ تو آگے سے یہ موقع پہ تو ہاں کر دے گی، لیکن اس کے دل میں کھوٹ ہوگا۔ وسیم صاحب کال کرتا ہے زریون کو کہتا ہے کہ جیسے عادل کی حالت ہوئی پڑی ہے نا، تو آپ کے پاس اچھا چانس ہے، آپ جلدی سے جو بطول کو اپنے قبضے میں کریں، محبت کے جھانسے میں پھنسائیں اور جتنا بھی بزنس کا چارج ہینڈ ہے اسے اپنے کنٹرول میں کر لیں۔ تو زریون جو تو اپنے والد کی باتیں مانتا جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے چہ لے کر آتا ہے، ہر وقت اس کی خدمت کرتا رہتا ہے، بطول کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، بیڈ پہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھیں بطول، آپ ایک عورت ہیں اور ہر وقت آپ باہر نہیں جا سکتی، آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی جو بزنس ہے آپ میرے کنٹرول میں کر دیں۔ بطول جب یہ بات سنتی ہے تو مسکرانا شروع کر دیتی ہے اور یہ زریون کے اوپر یقین کر دیتی ہے۔ زریون کو کہتی ہے کہ زریون ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ لے سکتے ہیں، آپ بزنس کا سب کچھ آپ اپنے کنٹرول میں لے لیں اور یہ جو دل ہے آپ مجھے دے دیں۔ تو زریون جو یہ بطول کو بولے گا کہ ہاں ہاں آپ کو جتنا بھی دل چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے آپ لے لیں، بس بزنس مجھے دے دیں۔ جب بزنس ایسا زریون اپنے قبضے میں کرتا جائے گا تو اس کے بعد جب وہ یہی بطول ہوگی اس کو کک مار دے گا۔ چھت میں تارا کھڑی ہوتی ہے، ہر وقت سوچوں میں گم ہوتی ہے، گھر کے اندر ناانصافی بھی ہو رہی ہوتی ہے، کبیر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کبیر چھت پہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو اسی وجہ سے میں جو وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ آپ جو وہ مجھے معاف کر دیں۔ جس وقت یہ بات تارا سنتی ہے تو یہ کبیر کو جواب دیتی ہے، کبیر کو کہتی کہ دیکھیں کبیر، میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ کو رہا معاف کرتی ہے آپ اس کے پاس جائیں، جا کر معافی مانگیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ تو تارا یہ باتیں کہہ کر چلی جاتی ہے، کبیر پہنچ جاتا ہے رہا کے پاس، اس کے سامنے بھی یہی بات کرتا ہے۔ رات جو تھی اپنے والد کو کہتی ہے کہ دیکھیں پاپا جانے وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن گارڈن کی مثال دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر جب وہ نام لکھا ہوتا ہے تو وہ میرے نانا کا نام لکھا تھا، کیونکہ نانا نے مجھے اتنا پیار دیا کہ کبھی مجھے اپنے والد کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی کہ میرا والد تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں کبیر کے اوپر بم بن کر گریں گے، لیکن ایسے سین کے بیچ میں معاملات بہتر ہوں گے، اور دوسری طرف جو بطول ہوگی اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور بطول کو اس بات کا احساس ہوگا۔